نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الطهور شطر الایمان صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک وہ مسئلہ جو کہ نوجوان بار بار پوچھتے رہتے ہیں، اس کو اپنا عنوان بنایا تاکہ ہر ایک کو اس کے بارے میں خبر ہو جائے۔ نوجوان ہی کیا بڑے بڑوں کو بھی اس کی پورے طریقے سے خبر نہیں ہے۔ حضرات گرامی، منی تین قسم کی ہوتی ہے، ایک ڈائریکٹ منی ہوتی ہے، دوسری مزی ہوتی ہے، تیسری ودی ہوتی ہے۔ ہم تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں گفتگو کو سماعت کریں گے کہ ودی، پہلے ہم ودی سے شروعات کرتے ہیں کہ ودی کہتے کس کو ہے۔ تو ودی کے بارے میں جان لیں کہ پیشاب سے پہلے یا پھر پیشاب کے بعد، آخر میں بالکل پیشاب ختم ہونے کے بعد آپ اگر غور کریں گے تو کچھ لیسدار قطرے ٹپکتے ہیں پیشاب کی جگہ سے، کچھ لیسدار قطرے گاڑے پیشاب کی طور پر، یعنی پیشاب کا رنگ جس طرح ہے اس کے گاڑا، اس کا جو کلر جتنا گاڑا ہوگا اس طرح یہ کچھ قطرے ٹپکتے ہیں، یا پھر میلے میلے قسم کا اس کا رنگ ہوتا ہے، اس قسم کے یہ قطرے ٹپکتے ہیں، یا پھر کسی کو سفید بالکل پانی کی طرح یہ قطرے ٹپکتے ہیں۔ تو یہ لیسدار پانی نکلے پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں، اس کو ودی کہتے ہیں۔ یہ ہو جانے کے بعد غسل انسان کے اوپر فرض نہیں ہوتا۔ اسی کے اندر ایک اور قسم بھی ہے جس کو جریان کہتے ہیں، طب کے علم میں، طبی زبان میں جس کو جریان کہتے ہیں، اس سے بھی نوجوان اور بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے احتلام کی شکایت ہو رہی ہے، ان سے تفصیل سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں نہیں بات پر یا پھر بات کرنے پر یا پھر کوئی اور وقت پر یا پھر ایسے ہی عام طور پر چلنے پھرنے پر یا پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں جو قطرے نکلتے ہیں احتلام کی طرح، بالکل صاف پانی کی طرح جو چپچپے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو طہارت ٹوٹنے کی شکایت ہو رہی ہے۔ تو میں کہوں گا اس سے بھی طہارت ٹوٹتی نہیں ہے، یہ ودی کی ایک قسم ہے۔ ایسے ہی چلتے پھرتے اگر وہ قطرے نکل جائیں یا پھر جو ہم انڈر ویئر وغیرہ، پاجامہ پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو اس کے اوپر بھی نشانات اس کے موجود ہوتے ہیں، یا پھر کپڑا چپک جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، دراصل یہ ایک قسم کی بیماری ہے جس کو جریان کہتے ہیں، اور اس کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ یہ بیماری اگر زیادہ ہو جائے تو انسان نامرد بھی ہو سکتا ہے، اور کم عمر میں ہی انسان بڑھاپے کی حالت جیسا ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد وغیرہ اس کی اگر یہ زیادہ لمبی پرابلم ہے، بہت دنوں سے چلی آ رہی ہے، تو ضرور بضرور کچھ سال یا پھر مہینوں کے بعد انسان کی کمر درد کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات محترم، چلتے پھرتے یا پھر پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد میں جو لیسدار قطرے انسان کی پیشاب کی جگہ سے نکلتے ہیں اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی، اس کو کہتے ہیں ودی۔ ودی کے ہو جانے سے طہارت نہیں ٹوٹتی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مزی کہتے کس کو ہے اور اس کا حکم کیا ہے۔ تو پھر مزی ہو جانے سے بھی انسان کی طہارت نہیں ٹوٹتی۔ مزی کہتے کس کو ہے؟ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات قائم ہونے کے بعد جو انسان کا بالکل مادہ نکلتا ہے جو کہ گدگداتا ہوا اور تیزی کے ساتھ اچھلتا ہوا مادہ نکلتا ہے، اس سے پہلے کچھ قطرات انسان کی پیشاب کی نلی سے نکلنا شروع ہوتے ہیں جو کہ پیشاب کی نلی کو گیلا کر دیتے ہیں۔ یہ دراصل ایک قسم کا لیکوڈ ہی ہم اس کو مان لیں، یہ قدرتی ایک دوا ہے کہ کیونکہ منی جو نکلے گی تو وہ فورس سے نکلتی ہے اور گاڑی ہوتی ہے، وہ اگر سوکھی نس سے اگر نکل جائے
تو حضرات محترم انسان کے بیمار اور تکلیف میں پڑ جانے اور نہ جانے زخم وغیرہ نس کے اندر ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس سے پہلے قدرتی طور پر یہ جو جذبات کے اندر جو احتلام یا پھر انزال ہو جانے سے پہلے جو پانی نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مزی۔ اب وہ بھی قطرے قطرے نکلتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں، تو اس سے بھی طہارت نہیں ٹوٹتی۔ ہاں جو ودی اور منی ہوتی ہے اس سے وضو ضرور ٹوٹ جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ جو اس میں بھی ایک قسم یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ انسان کے ڈھیلے ہو جانے سے پہلے جو قطرے نکلے، عام زبان میں یہ سمجھے کہ اس کو مزی کہتے ہیں، چاہے واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے سے ہو یا پھر فون پر بات کرنے سے ہو یا پھر برے خیالات کی وجہ سے انسان کی جو کیفیت بدل جاتی ہے، اس میں جو قطرے نکلتے ہیں جذبات کے ساتھ، صرف قطرے جو نکلتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اس سے طہارت نہیں ٹوٹتی۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میری طہارت ٹوٹ گئی پھر میں نماز کو نہیں جا سکتا، ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں انسان کے کپڑے اور بدن پر اگر لگ جائے تو اتنا حصہ ناپاک ضرور ہوتا ہے، لیکن کتنا حصہ کتنا مقدار میں لگنے کے بعد ناپاک ہوتا ہے میں آپ کو وہ بعد میں بتاؤں گا۔ پھر اب آتے ہیں مزی کی طرف، اب آتے ہیں ہم منی کی طرف۔ منی جو ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے بالکل ہی الگ ہوتی ہے۔ ودی اور مزی جو ہوتی ہے وہ قطرے قطرے نکلتی ہیں، اور منی جو ہوتی ہے بالکل پورے طریقے سے نکل جاتی ہے۔ اس میں ایک مثال آپ یہ سمجھیں کہ آدمی کی جو منی نکلتی ہے وہ لمبی دھار کے جیسی نکلتی ہے، اور عورت کی جو منی ہوگی وہ بالکل جیسے سکہ امڑ جاتا ہے یا پھر نیچے کوئی گاڑی چیز کو پھینک دیتا ہے تو وہ کیسے ایک جگہ پر جم جاتی ہے، وہ عورت کی اس طریقے سے منی نکلتی ہے، اور مرد کی جو نکلے گی وہ دھار کے جیسی لمبی نکلے گی۔ تو حضرات محترم یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ودی اور مزی اس طریقے سے نہیں نکلتی۔ تو حضرات گرامی جو منی ہوتی ہے یہ بالکل جوش اور جذبات کے ساتھ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے یا پھر ہاتھ سے گناہ کرنے کے بعد انسان کو ڈھیلا کر کے رکھ دینے کے بعد، انسان کو ڈھیلا کر دینے سے پہلے جو مادہ انسان کے جسم سے شرمگاہ سے پیشاب کی جگہ سے نکلتا ہے اور اس کے نکل جانے کے بعد انسان ڈھیلا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں منی۔ یہی وہ چیز ہے جس سے انسان ناپاک ہوتا ہے، ورنہ مزی سے اور ودی سے انسان ناپاک نہیں ہوتا۔ تو حضرات گرامی یہ چیز نکل جائے منی تو انسان بالکل ناپاک ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا، غسل اس کے اوپر فرض ہو گیا، نہانا ضروری ہے، اور وہ مزی جہاں پر بھی لگ جائے، وہ منی جہاں پر بھی لگ جائے، وہ چیز چاہے کپڑا ہو یا پھر بدن ہو وہ ناپاک ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور پھر اب آتی ہے مزی، ودی، منی، تینوں چیزیں ایک ہی قسم کی غلاظت ہے، غلاظت مغلظہ۔ حضرات محترم نجاست غلیظہ اس کو کہیں گے، نجاست غلیظہ، یہ تینوں چیزیں ایک ہی قسم کی نجاست ہے، لیکن مقدار کا فرق ہے اور کچھ انداز کا فرق ہے۔ تو آپ نے سن لیا کہ دو چیزوں سے طہارت ٹوٹتی ہے، ایک سے نہیں ٹوٹتی۔ تو منی سے ایک سے ٹوٹ جاتی ہے، دو سے نہیں ٹوٹتی، تو منی سے ٹوٹتی ہے، ودی اور مزی سے نہیں ٹوٹتی۔ اب تینوں چیزیں اتنی انسان کے جسم یا پھر کپڑے پر لگ جائے، جتنی ہتھیلی کو ہم پھیلا لیں، پھر ہتھیلی میں جو گول جگہ بنتی ہے، بالکل چھوٹی سی کٹوری کے جیسی جو گول جگہ بنتی ہے، اس میں اگر ہم ہلکے انداز سے دھیرے دھیرے پانی ڈالیں گے تو جتنا سائز میں گول اس کے اندر پانی جمے گا، اتنی گول سائز سے زیادہ اگر بدن پر اور کپڑے پر اگر نجاست لگ جائے، جو چاہے منی ہو یا پھر ودی ہو یا پھر مزی ہو، تو حضرات محترم انسان کا جسم اور کپڑے پورے طریقے سے دھونا، غسل کرنا ضروری رہے گا، اس کے اوپر فرض رہے گا۔ اگر اسی گول اتنی ہتھیلی کے گولائی کے مطابق جتنے میں پانی بالکل آرام سے سماتا ہو،
تو غالباً یہ ایک درہم کی شکل بنتی ہے، درہم کی گولائی کے برابر بنتی ہے. تو حضرات گرامی اگر اتنی گولائی کے برابر اگر کپڑے پر اور بدن پر اگر منی مزی ودی لگ جائے، اتنا حصہ اگر گھیر لے، تو حضرات گرامی اتنے حصے گھیرنے کے بعد انسان کے اوپر انسان کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب الاعادہ ضروری ہے. اس لیے اس کو چاہیے کہ اتنا حصہ دھونا، اس کو ناپاکی کو دور کرنا اور غسل کرنا اس کے لیے واجب ہے. اب پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اتنے ہتھیلی کی گولائی درہم کی شکل کے برابر، اس سے کم اگر جسم پر اگر نجاست لگے تو نماز اس کی دہرانا اس کے لیے سنت ہے. تو پھر یہاں پر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی حالت میں بھی انسان کے لیے غسل کرنا سنت ہے، کپڑے دھو لینا سنت ہے. اب اتنی تعداد میں تو انسان کے ودی نہیں لگتی، ہاں مزید ضرور لگ جاتی ہے، تو اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. اور منی تو بالکل بہرحال بہت زیادہ بھی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. تو آپ کو یہ مسائل سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ودی ہے، ایک مزی ہے، ان سے طہارت نہیں ٹوٹتی، اور ایک منی ہے، اس سے طہارت ٹوٹ جاتی ہے. اور جو جریان ہوتا ہے، جریان سے بھی طہارت نہیں ٹوٹتی. یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیں، ایک مسئلہ یاد رکھیں، جو جریان ہوتا ہے وہ جریان ہوتا کیوں ہے؟ زیادہ تر کھٹا کھانے سے، زیادہ تر گرم مسالے کا کھانے سے، گوشت، مچھلی اور گرم چیزیں، گرم اشیاء کا انتخاب کرنے، یعنی ان کو زیادہ کھانے کی وجہ سے انسان کی یہ جریان کی قطرے قطرے نکلنے کی، دھات کے قطرے قطرے نکلنے کی پرابلم شروع ہوتی ہے. زیادہ چائے پینے سے، زیادہ بیڑی اور سگریٹ پینے کی وجہ سے یہ پرابلم شروع ہوتی ہے. تو اس حالت میں انسان کیا سوچتا ہے کہ اگر وہ ذرا سا کپڑے کو بھی ٹچ ہو گیا یا پھر کپڑا چپک گیا طہارت کی جگہ کو، تو وہ کیا سمجھتا ہے، نہیں اب میری طہارت ٹوٹ گئی. طہارت ٹوٹتی نہیں. ہاں پھر ایسی حالت میں اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں اگر ایسی حالت سے تم کو گزرنا پڑے کہ تم کو محسوس ہو کہ جریان کے قطرے ہماری شرمگاہ سے نکل گئے، تو پھر ایسی حالت میں بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جیسے آپ کی نماز مکمل ہوگی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. منی سے طہارت ٹوٹتی ہے، ودی اور مزی جو ہے طہارت نہیں توڑتے بلکہ یہ وضو کو توڑ دیتے ہیں. وضو ہر حالت میں اس انداز میں ٹوٹ جائے گا. تو اس بات کا خیال کرنا چاہیے. اور پھر اسی سے ریلیٹڈ جو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہے، پیشاب کے قطروں کی شکایت کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اگر کسی کو پیشاب کرنے کے بعد کچھ قطرے محسوس ہوتے ہیں کہ میرے قطرے نکل رہے ہیں، یا پھر ایک قطرہ، دو قطرہ، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے، 4-5 قطرے بہت اتنے ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں نکلتے اگر کسی کو پرابلم ہے تو. اور پھر کچھ حد سے زیادہ پرابلم ہے تو پھر وہ ڈائریکٹ پیشاب نکل جاتا ہے. وہ اتنی آگے کی پرابلم بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. 2-3 قطروں کی شکایت رہتی ہے، ان کے لیے مسئلہ یہ ہے وہ حضرات نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم کو پیشاب کی پرابلم ہے، قطرے نکل جاتے ہیں، ہماری طہارت ٹوٹ جاتی ہے. یہ بات یاد رکھے، پیشاب نکلنے سے طہارت نہیں ٹوٹتی. بالٹی پر پیشاب کے اندر پاؤں بھی ڈال دے تو بھی طہارت نہیں ٹوٹتی. اتنا حصہ دھو لینا چاہیے، انسان پاک ہی رہے گا. یہ بات آپ یاد رکھیں. تو پیشاب کے قطرے والے بالخصوص یہ مسئلہ سماعت کر لیں کہ اگر آپ کو طہارت کرنے کے بعد ایک مرتبہ پیشاب کا قطرہ محسوس ہو رہا ہے تو آپ اس کو دوبارہ جا کر کے دھل لیں. دوسری مرتبہ قطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ دوبارہ دھل لیں. تیسری مرتبہ قطرہ محسوس ہو رہا ہے آپ اس کو دھل لیں. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہ خیالات اگرچہ آپ کی بیماری ہی کیوں نہ ہو لیکن شیطان کی طرف سے آپ کو خیالات آ رہے ہیں. تو شیطان یہ خیالات اور زیادہ ان خیالات کا احساس پیدا کرا رہا ہے تاکہ نماز پڑھنے میں، عبادت کرنے میں دیری ہو جائے. تو اب ہمیں اس کی اتباع نہیں کرنی. تیسری مرتبہ وہ دھو لیے بس بہت ہو گیا. چوتھی مرتبہ اگر بات آئے تو ڈائریکٹ پانی ہاتھ میں لے کر کے
اتنی جگہ پر چھڑک دینا چاہیے، یا پھر پیشاب کی وہ شرمگاہ کی جو جگہ ہے عقلی شرمگاہ اتنی جگہ کو گیلی کر لے تاکہ پیشاب کے قطرے نکلنے کا احساس دور ہو جائے. کیونکہ اب احساس ہوگا تو انسان کیا سمجھے گا، نہیں میرا پائجامہ گیلا ہے اس کی وجہ سے مجھ کو یہ احساس ہو رہا ہے. تو یہ مسئلہ ہم کو جان لینا چاہیے. تیسری مرتبہ دھونے کا حکم ہے، چوتھی مرتبہ سے ڈائریکٹ اگلا پائجامہ یا پھر پینٹ کا حصہ گیلا کر لے، پھر اس کے بعد ڈائریکٹ آپ نماز پڑھنا شروع کر لے. آپ کی نماز میں کوئی حرج اور کوئی کراہت نہیں آئے گی. تو یہ مسئلے ہم نے جان لینا چاہیے. پیشاب کی وجہ سے، پیشاب کے قطرے کی وجہ سے نماز کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اگر تکلیف ہمیشہ کی ہے تو کئی طریقے کے اس کے عام علاج ہے. جیسے جو عام طور پر جو پھل ہم کھاتے ہیں پیشاب کے قطرے والوں کے لیے، جن کو پیشاب بار بار آتا ہے، جن کو پیشاب رک رک کر آتا ہے، جن کو پیشاب قطرہ قطرہ آتا ہے، یا پھر بیٹھنے کے بعد قطرے آتے ہیں، یا جلن کے ساتھ ہوتا ہے، یا پھر پیشاب میں تڑک مارتی ہے، جلن مارتا ہے، یا پھر پیشاب کا رنگ زرد ہوتا ہے، خون مکس ہو کر کے آتا ہے. تو ان صورتوں میں جو عام طور پر ہم جو پھل کھاتے ہیں جس کو انار کہتے ہیں، انار کے پھل کے اوپر کے چھلکے اتار لیں، چھلکوں کو دھوپ میں اچھے طریقے سے سکھا لیں، سکھانے کے بعد اس کو پیس لیں اور پھر ایک چمچ 8 دن 15 دن تک کے وہ سادے پانی کے ساتھ استعمال کریں. آپ کی یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی. علاج کرنے کو دیکھیں تو بہت سارے علاج ہیں، لیکن عبادتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو ذہن میں رکھنے اور ان سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.